have the great privilege to introduce this one last panel. جو آج کے اب صبح سے اگر آپ کچھ لوگ یہاں جو اگر صبح بھی تھے تو سنا ہوگا کہ صبح سے ہم پولیٹیشینس کہہ رہے ہیں. ابھی اشتیاق صاحب نے بھی پولیٹیشین سے بڑا الزام لگایا ہے. وہ 47 والے تھے ایٹ لیسٹ. تو وی آر ایکچولی اینڈنگ فرام دیٹ ود دیٹ conversation, and we have one of the most famous sons of the soil of Gujranwala here, a former foreign minister, former commerce minister, former defense minister, an M&A for a long time of the city of Gujranwala, and eminent in so many other things, and a dear friend of mine, Khurram Dastagir Khan. We are very happy and thankful that you are here with us today. And with Khurram we have Apsa Komal from Bold News, who has made all the way trek. وہ اسلام آباد سے آئی ہیں اسپیشلی اس سیشن کے لیے because انہیں گجرانوالا بڑا اچھا لگتا ہے. So thank you so much Apsa for agreeing to come here and for moderating this, for making the journey. ابھی ڈائریکٹلی آئی ہیں صبح اسلام آباد سے, تو thank you Apsa. اور جو ہم جو ڈسکشن یہاں کریں گے وہ زیادہ تر ہوگا فارن پالیسی پہ, بیکاز خرم صاحب فارن منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے. کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں جو ہمارے فارن افیئرس کے ہیں بڑے بہتر ہو گئے ہیں, اسپیشلی آفٹر جو ہم نے انڈیا کے ساتھ حالت کی ہے مئی میں. تو اس کے بعد دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ ان پاکستان. امریکہ کے اندر بھی ہمارے بڑے اچھے انٹرسٹنگ تعلقات ہیں. تو واٹ ڈز دس مین, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ فارن پالیسی کا اور اسپیشلی فارن پالیسی کا ہمارے لیے یہاں پاکستان میں انٹرنل پالیسی کے لیے کیا امپیکٹ ہے. تو یہ اور بہت ساری چیزیں کے لیے یہ آج ہم نے پینل کیا ہے. اوور ٹو یو ابسا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بنگش. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں آج پہلی بار گجرانوالا آئی ہوں. آپ لوگوں کے ہی نمائندے ہی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن یقیناً جو ہم نے باتیں سنی تھیں, ایک انرجی گجرانوالا شہر کی چڑے کھانے کا بھی ہمیں موقع مل گیا آتے ساتھ ہی. اور البتہ پہلوان ابھی نہیں دیکھے, یہ وہ باتیں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں گجرانوالا کے بارے میں. لیکن مجھے ایک اور بات آپ کی یونیورسٹی میں آ کر یہ بہت اچھی لگی. ابھی میں نے آپ لوگوں کو کوئی بہت سخت سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سیشن کے آخر میں سوالات پوچھیں گے, کیونکہ آپ کے انٹرسٹ کے ٹاپکس اس میں بھی ڈسکس ہوں گے. لیکن جو جینڈر ایکوالٹی مجھے یہاں پر نظر آئی ہے اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں. تو آپ لوگ اپنے لیے ایک بار تالیاں بجا دیں. جتنے لڑکے یہاں پر بیٹھے ہیں اتنی ہی لڑکیاں ہیں, اور ہم ملک بھر کے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں مختلف شہروں میں, یہ بہت ریئرلی مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی. اب ہم ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر بنگش نے بتایا کہ آج کل یہی ٹاپک بہت حاوی بھی ہے کہ جو اس وقت گلوبل آرڈر تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہی پاکستان کی پوزیشن بھی ہمیں یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر دوسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے. کبھی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے, کبھی پاکستانی حکام دیگر ممالک کے دورے کر کے, اور ہم نظر آتے ہیں اس وقت گلوبل سٹیج کے اوپر. سو جو خرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک تو آپ لوگوں کے قومی اسمبلی میں نمائندے رہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں پاکستان کے, اور فارن افیئرس کے منسٹر رہے, تو سب سے ریلیونٹ شخصیت ہے. ایک اور بھی بہت خاص جس میں چاہوں گی ہماری آج فوکس ہو ان کے ساتھ بات کرنے کا. کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کانفلکٹ ہوا, پاکستان کو ایک دفاعی کامیابی ملی. اس کے بعد ایک وفد پاکستان سے گیا تھا دنیا بھر میں, اور وہاں جا کر انہوں نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بتایا, اور یقیناً ان کا پاکستان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو بھی سنا ہوگا. اس میں خرم صاحب شامل تھے, تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا آج پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. سو خرم صاحب, جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ بالکل چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. گلوبل آرڈر, ممالک کے آپس میں تعلقات کچھ اتنے پریڈکٹیبل اب نہیں رہی ہیں, اور پھر سیکیورٹی پیٹرنز بھی بہت تبدیل ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو ہر طرح کے سیکیورٹی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. آج جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, یہ یقیناً جو نوجوان یہاں پر ہیں وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے دنیا میں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ تھنک فیسٹ نے اور مائی ڈیئر فرینڈ پروفیسر بنگش انوائٹڈ می ہیئر, اور آپ تشریف لائی ہیں, تو آپ سب کو خوش آمدید ہے گجرانوالا میں. پہلے میں ذرا جینڈر بیلنس پہ بات کر لوں. یہاں تو پھر بھی بیلنس ہے. اف یو گو اے فیو مائلس ٹو گجرانوالا میڈیکل کالج, تو ادھر 70% خواتین ہیں. وہاں تو غالباً اس کا 13واں سال جا رہا ہے, تو ادھر تو بالکل ہی لاپ سائڈڈ بیلنس ہے. پر گڈ ٹو سی یو. اور دیکھیے, میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جسٹ فار اے مومنٹ اگر ہم امیجن کریں کہ
6 मई की सुबह पाकिस्तान कैसा था. अभी जंग नहीं हुई और 6 मई की सुबह हमें एक तकसीम शुदा, मायूस और परेशान हाल पाकिस्तान नज़र आ रहा था. जो भी गुफ्तगू करता था वो मायूसी की गुफ्तगू करता था. हमारे जैसे लोग जो हैं वो हम कहते थे देखें महंगाई रुक गई है, तो उसका जवाब आता देखें महंगाई रुक गई है लेकिन कीमतें तो अभी भी ऊंची हैं. हम कहते देखें 2 साल से डॉलर स्टेबल है, वो कहते जी ग्रोथ तो नहीं हो रही. तो हर चीज़ का कोई डिप्रेसिंग जवाब था, हर अच्छी खबर का डिप्रेसिंग जवाब था. और फिर उस शब 6 और 7 मई की ये एक क्लैश हुआ. पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सदर ट्रंप तो अब 8 तक पहुंच गए हैं कि जी 8 जहाज़ गिराए हैं. लेकिन पाकिस्तान ने, हम ये कह सकते हैं कि इस बहस में जाए बगैर कितने जहाज़ थे, कि अपने से 10 गुना बड़े हिंदुस्तान को ना सिर्फ रोका बल्कि पसपा किया, उसको पीछे फेंका कि उनको अपनी एयरफोर्स जो है वो ग्राउंड करनी पड़ गई. और फिर अगले जो 2 दिन थे, मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरांवाला में अपने घर से एक ड्रोन जो है वो सियालकोट की तरफ गिरा था. उसकी मुझे आवाज़ आई बाकायदा रात 2:30 बजे के करीब. तो वो हमने तो सुनी भी है आवाज़ के, जंग की आवाज़ें क्या होती हैं. और फिर उसके बाद जो है वो 10 मई को सीज़ फायर हो गया. अब क्या हुआ है ये आई थिंक समझने की ज़रूरत है. जंग में जो हमें कामयाबी मिली उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं. एक तो हमें समझें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर नवाज़ शरीफ तक जितने हमारे लीडरान थे, अफसरान थे, आर्मी के लोग थे, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम संभाल कर रखा. जिन्होंने नहीं रखा 3 मुल्क हैं, उनके नाम मैं ले देता हूं शायद आपको अंदाजा हो जाए. ईरान, यूक्रेन और लिबिया. यूक्रेन ने अपना एटमी प्रोग्राम आज खुद गिव अप किया, मगरिब की जो है वो लालच पर कि जी हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे. तीनों का जो हाल हुआ है, तो हमें पहली बात है कि पाकिस्तान का जो अपने डिटरेंट है, इसके बहुत सवालात 1998 में भी हुए जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये एटम की धमाके किए हिंदुस्तान के जवाब में. लेकिन इसको जो प्रिजर्व रखा वो अब हर गुजरते साल के साथ उसकी जो फैसले की दुरुस्तगी है, उसके अखलाकी मामलात पर हम बहस नहीं करेंगे. वो एक पूरी डिबेट है एटॉमिक प्रोग्राम की जो 1945 से जारी है और जारी रहेगी. लेकिन एक तो हमारा वो डिटरेंट मौजूद था, उसने हमें महफूज किया. दूसरा ये है कि 10 साल पहले जो सीपेक साइन हुआ उस पर भी मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखत हैं. उसके बाद जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ आई जो पहले नहीं थी. चीन हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता था, उन्होंने कोई टेक्सला में प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे जो हमारी वर्कशॉप्स थी वो चीन की बनाई हुई हैं, कुछ रशिया की बनाई हुई हैं. लेकिन वो पिछले 10 साल के अंदर जो एक डेप्थ आई, particularly after the JF-17 program, अच्छा अब वो डेप्थ जो थी वो छुपी हुई थी, पोशीदा थी, जिसको हिंदुस्तान के हमले ने फिर जाहिर किया कि हमें अंदाजा नहीं था. देखें, जो अगर आप आज भी कागज पर लिखें ना कि हिंदुस्तान की सलाहियत क्या है हर लिहाज में, चाहे वो बहरी है, चाहे वो ज़मीनी है, चाहे वो फ़ज़ाई है, हिंदुस्तान 10 से 11 गुना बड़ा और ज़्यादा ताकतवर है. अगर हमने उसको रोका तो एक ऐसी ताकत जो हमारे ख्याल में हमारे पास नहीं थी वो जाहिर हो गई. और पूरी दुनिया आज भी परेशान है, पूरा मगरिब परेशान है कि हाउ इज इट दैट द चाइनीज टेक्नोलॉजी इज नाउ ए पीयर टू द वेस्ट. बराबर आगे खड़ा हो गया. उनके जो मोस्ट एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स थे
تو پہلا آپ کا ایٹامک ڈیٹرنٹ، دوسرا آپ کی جو چین کے ساتھ جو بہت سارے معاملات میں جو تعاون تھا وہ باہر آیا، اور تیسری چیز جو پاکستان کا جو ایکچوئل کانڈکٹ تھا ان 4 دنوں میں، آئی تھنک وہ، اور جو بات آپ نے کی کہ ہم اس ڈیلیگیشن میں بھی گئے تھے، تو پاکستان کے کانڈکٹ میں 2 چیزیں سب نے ہمیں تقریباً یونیورسل پریز تھی پاکستان کے لیے. جو 2 لفظ استعمال کیے گئے ڈپلومیٹک لینگویج میں، ٹرانسپیرنسی اور ریسٹرینٹ، وزڈم. ہم نے کچھ جو ڈپلومیٹس کھل کر کم ہی بات کرتے ہیں، لیکن جن کو ہم جانتے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو ایک تو جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو انفارمیشن آپریشن تھا، جو بار بار پریس کانفرنسز کی گئیں، ویڈیوز دکھائی گئیں، آڈیو سگنلز دکھائے گئے، اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریئل ٹائم میں ہمارے ایمبیسڈرز نے کنوے کی اپنے ہوم کنٹریز میں، جہاں جہاں وہ تعینات تھے. جو یو این تھے انہوں نے یو این میں سب کو بلا کے کہا. تو اس کی، اور دوسری طرف سے ہندوستان کی طرف سے ایک لاک ڈاؤن تھا. There was no information coming out of India, دہلی سے. تو جو لوگ شاید ہمارے مخالف بھی تھے یا ہمارے ان کے اوپر اسکیپٹیکل بھی تھے، وہ مجبور تھے کیونکہ انفارمیشن اور کہیں تھی نہیں. تو ایک تو اس کو سراہا گیا، اور جو دوسری چیز تھی وہ ریسٹرینٹ ہے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. میں آپ کو صرف اتنی سی بات کروں گا کہ 10 تاریخ کو تباہی کے ہم بہت قریب آ گئے تھے، اور ہندوستان کی پرووکیشن کے باوجود پاکستان نے وہ انتہائی قدم نہیں اٹھایا، ریسٹرینٹ شو کیا، جس کی وجہ سے وہ پھر اب آج سب پاکستان کو پریز کرتے ہیں. تو 3 تو یہ ایشوز ہو گئے. اگر میں آگے میں اس میں آپ کے وفد میں بلکہ آپ کو اور کیا کیا سننے باتیں پاکستان کے حوالے سے بدلتے ہوئے خیالات سننے کو ملے دنیا کے، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن آپ نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ 10 مئی سے پہلے کا آپ حالات بتا رہے تھے کہ تقسیم تھی اور نا امیدی تھی. اب جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 مئی کے بعد اس دوران یہ تو ہوا کہ پاکستان ایک قوم بن گئی. DGISPR نے بھی اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ اپنے بہت سے لوگوں نے اپنے اختلافات بھلا کر وہ ایک ہو گئے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا تذکرہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا. سو اپوزیشن کا بھی تذکرہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے. سو وہ یقیناً سب یونائٹ ہو گئے تھے جب پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی. ہم نے اس طرح کی یونٹی دیکھی جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن سب اپنے اپنے سیاسی خیالات اور گریونسز بھی تو خرم صاحب رکھتے ہیں. تو وہ نا امیدی تو آج بھی موجود ہے. جب کل کے دن IMF کی اسیسمنٹ رپورٹ آتی ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان میں گورننس کی خامیاں کس قدر ہیں، اور کرپشن جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ ایک موضوع ہوتا ہے ہر الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کا، اور آج اس قدر کرپشن ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جانچنے کا پیمانہ بھی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ جانچ سکیں کہ پاکستان میں کرپشن ہوتی کتنی ہے. سو یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک طرح سے تو آج بھی ہمیں ایک حوالے سے تو نا امید نظر آتے ہیں کہ کیا ہمیں نوکریاں ملیں گی جب ہم یہاں سے پڑھ کر باہر جائیں گے، یا پھر ہم صرف اسی بات پر خوش ہوتے رہیں کہ اب دفاعی طور پر تو دنیا ہمیں تسلیم کر رہی ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں. دلچسپ بات یہ ہے جی کہ بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ. ہر سال پاکستان کے ہر سرکاری محکمے میں نوجوان مرد و خواتین داخل ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں بدلتا. یہ تو نہیں نا کہ بہت سارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے لوگ ہائر ہو رہے ہیں، بلکہ ہم نے جینڈر بیلنس کی بات کی. پاکستان کی بیوروکریسی میں، ایون ان گجرانوالہ میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں اب خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ایز اسسٹنٹ کمشنر، دوسرے عہدوں پر موجود ہیں، پر کچھ بدل کیوں نہیں رہا؟ یہ سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ یوتھ کے آنے سے چینج ہو جائے گا، وہ تو اگر چینج ہونا ہوتا تو بہت عرصے سے یوتھ آ رہا ہے، ہر سال آتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں تشخیص کرنی ہے کہ یہ کہاں پرابلم ہے، اور پرابلم کسی ایک جگہ پر نہیں ہے. پروفیسر اشتیاق صاحب کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، جس کتاب کا یہاں ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، اگر کوئی ایک، بہت سارے کنکلوژن ہیں، ایک کنکلوژن یہ ہے کہ سچ پیچیدہ ہے، سچ یک طرفہ نہیں ہے.
سچ جب آپ کی تلاش میں جائیں گے تو آپ سارا الزام کسی ایک کے سر پر تھوپ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ بس میں نے اپنا کام کر دیا. تو ایک پیچیدگی ہے اور اس میں مقصد بھی ڈیفائن کرنا ہے. اگر پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین صرف روزگار اور نوکری کی تلاش میں ہیں تو میں نے وہ سوال دبا لیا پروفیسر صاحب سے میں نے کرنا تھا, لیکن میں نے کہا پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ اگر نوکری اور روزگار پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر کیا وہ جو نظام اس کے لیے آئیڈیل ہوگا وہ کیا جمہوریت ہوگی؟ اکنامک گروتھ دیکھیں نا, ہمارے پاس جو ایگزامپلز ہیں اکنامک گروتھ جو ہے وہ بہت سارے ڈیموکریٹک ملکوں میں بھی ہوئی ہے پر بہت سارے نان ڈیموکریٹک ملکوں میں بھی ہوئی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال آج کل جو پولیٹیکل سائنس کا جو پورا پروفیشن ہے پوری دنیا میں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے نوجوان مرد و خواتین اس پر بھی تحقیق کریں. چائنا, واٹس گوئنگ آن ان چائنا. تو لہذا اب ہم جب ہم بلیم کرنا تو بہت آسان ہے سیاستدانوں پہ, ضرور کریں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, سمجھدار نہیں ہیں, کرپٹ ہیں, سیلفش ہیں, مس گائیڈڈ ہیں, لیکن ہمیں اب غور کرنا ہے. جو بات میرے تک واضح ہے, میں کسی پر بلیم نہیں ڈالوں گا کیونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں پورا, وہ یہ ہے کہ ہمیں نئی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو گورن کیسے کرنا ہے. جو انگریز کا نظام تھا جو آج بھی رائج ہے نا, ڈپٹی کمشنر وہیں, اگر آپ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کے دفتر میں جائیں تو اس کے وہاں میرا خیال ہے 6 بورڈ لگے ہوئے ہیں, بیکاز گجرانوالہ جو سب سے ارلی ضلع بنے تھے انگریز کے دور میں اس میں سے ایک ہے, تو لہٰذا وہ انگریزوں کے نام لکھے ہوئے شروع میں, وہ لمبی لائن انگریزوں کی لسٹ ہے. پھر بیچ میں جب پاکستان قریب آتا ہے تو ایک ایک کہیں مسلمان بھی آتا ہے, پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ نظام ہے؟ اور اس کو تبدیل کرنے میں جو سبق ہمیں لینا ہے, جو کسی نے بات کی وہ بڑی اہم بات ہے جس سے بچنا ہے, کہ فار موسٹ پیپل the dream of a slave is not freedom, it is to own another slave. تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ ہم اسی نظام میں کہیں کہ ہم نے اسی نظام میں سے اپنا حصہ نچوڑنا ہے اور جس بھی طرح ہو جائے ٹھیک ہے, مجھے تو نوکری چاہیے ٹھیک ہے, جس طرح ہو جائے. اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں, اور شاید میں بھی نہیں ہوں ان میں سے, جو اس کو سارے کو اپنا زندگی کا مشن بنا کر ملک کو واقعی جو ہے وہ نئی نہج پر ڈال سکیں. اب اگین میں چونکہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہوں اور چاہوں گا کہ میں اس کا پرچار نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ پاکستان کو بطور ایک لیبارٹری دیکھیں, ایک لیبارٹری نا, آپ باہر سے بیٹھ کے پروفیسر صاحب اسٹاک ہوم رہے ہیں بڑا عرصہ, وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, تو ایک لیبارٹری ہے, ایک کا نام پنجاب ہے, ایک کا نام خیبر پختونخوا ہے, ایک کا نام بلوچستان ہے. تو اس لیبارٹری میں آپ نے ایک جماعت پھینکی, کیا نتیجہ آیا؟ ٹھیک ہے, اب سندھ میں 17 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے, نتیجے واضح ہیں. اگر ہم واقعی دیکھنا چاہیں تو نتیجے تو واضح ہیں. کے پی میں 13 سال سے حکومت ہے, وہاں پہ نتیجہ واضح ہے. پنجاب میں بیچ میں ایک بریک آئی تھی مسلم لیگ نون کی, اب 13واں سال ہمارا بھی جا رہا ہے, وہ 8 سے 18 تک ہم تھے, بیچ میں بریک آ گئی, اب ہمارے جو نتائج ہیں وہ بھی واضح ہیں. تو کیا وہ جو رزلٹس ہیں سارے, ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس بنیاد پر حکومتوں کو جانچیں گے. اور میری یہ بھی امید ہے کہ پروفیسر صاحب کی جو گفتگو تھی اس نے کم از کم چند لوگوں کو شاید کنونس کر لیا ہو کہ یہ بنیاد ٹک ٹاک سے نہیں حاصل کی جا سکتی, 20 سیکنڈ کی ویڈیو سے نہیں حاصل ہو سکتی. اس پر سوچنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا, سچ کی تلاش کرنی پڑے گی, اور وہ پیچیدہ ہوگا. اور اس پیچیدہ میں ایک اور میں بات کر دوں, وہ امریکہ کے ایک ہوتے تھے سپریم کورٹ کے بڑے فیمس جج تھے, الیور وینڈل ہومز جونیئر. ہی سیڈ ایوری ون ایڈمائرز اے مین آف پرنسپل
But I admire more someone who can find his way through a maze of principles. असूलों की भूल भुलैया हैं, उसमें से निकल के जाना है अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं. तो ये जो सवालात हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, इल्ज़ामात हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन यही बात है कि हमें इस पर भी तवील बहस हो सकती है. अगर कभी दोबारा प्रोफेसर बंगश जो हैं वो थिंक फेस्ट करवाएं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी पाकिस्तान. मेरा अगला सवाल इसी तरफ होगा. अभी जो आपने गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मेरे जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे, लेकिन अगर मैं उसमें जाऊँ वो मेरा टॉक शो बन जाएगा जो कि लोग आमतौर पर टीवी पे देखते हैं. तो क्योंकि हम एक बड़े ख़ास मौके पे यहाँ पर हैं और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ज़रूर जो असूल के हवाले से ख़ास तौर पे बात की है खुर्रम साहब ने, उस पर अगर कोई सवाल आगे करना चाहें ज़रूर कीजिएगा. इकॉनमी की आप बात कर रहे थे. अब हम सब के सामने वाज़ेह है चीन भी बहुत खुश है, उनका इक्विपमेंट हमने इतने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया कि दुनिया ने वाह वाह की. पाकिस्तान की वाह वाह अगर हुई तो चीन की भी हुई साथ में. डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से एक तरह से ऑब्सेस्ड हैं, नौजवान समझते हैं ऑब्सेस्ड के लफ्ज़ को कि इतनी बार हमने शायद नहीं तस्करा किया होगा अपनी जीत का जितना डोनाल्ड ट्रंप. हम तो करते ही नहीं. हाँ, हम तो एक तरह से करते, हम तो फिर भी हम्बल है इस मामले को लेकर, लेकिन ट्रंप साहब करते हैं इसका तस्करा. तो खुर्रम साहब, क्या पाकिस्तान में हमें तारीफ़ें ही की दाद ही समेटने को मिलेगी या फिर पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट भी आएगी? पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इनमें इंटरेस्ट ज़ाहिर किया गया है, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड, हालांकि हमारे पास मैकेनिज़्म एक बनाया गया SIFC का जो बड़ा आइडियल नज़र आता था इनकरेज करने के लिए पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को, लेकिन उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी जो रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने. सो इन सब चीज़ों का पाकिस्तान को क्या हमारी इकोनॉमी को भी कोई फ़ायदा होता हुआ हम एक्सपेक्ट करें आइंदा दिनों में? जी, होप इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं चूँकि इन मामलात गुजरांवाला के मेरे वोटरों की मेहरबानी से बहुत करीब से देखा है, और जो डर्टी सीक्रेट था वो मुझे खुशी है कि 2 दिन पहले वज़ीर ख़जाना ने खोल कर रख दिया. उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है जिनको हम इन्वेस्टर्स को दे सकें, और मैं तो खुद इसका हिस्सा रहा हूँ. सऊदी अरब के साथ जो आज से 8 साल पहले एक कमेटी बनी थी उसका मैं सरबराह था, कि एक क्राइसिस, इससे कता नज़र के किस जमात की कहाँ हुकूमत है, सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान की रियासत की इस्तेदाद नहीं है. कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट स्टेट पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट. और हमने चूंकि यहाँ बहुत अरसे से इस मामले को देख रहे हैं कि हर मसलन जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है वो बिल आखिर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? पटवारी, कानूगो, जो लोएस्ट रैंक है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके हाथ में सारा कुछ आता है कि जी रोटी स्कीम है तो उसने बांटनी है, जो हर दफ़ा बारदाना है वो उसने बांटना है. यही मैं इसलिए मैंने ये पहले ही कह दिया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो अब इस 25 करोड़ आबादी को सर्व करने के लिए एक ऐसे नौजवान मर्द व ख़वातीन जो इस फितना मशीन जो हमारे जेबों में है उसकी वजह से पूरी दुनिया से आगाह हैं, उनको मालूम है दुनिया कहाँ जा रही है, और दुनिया के बहुत सारे हिस्से जो पहले विजिबल नहीं होते थे वो सबके लिए विजिबल हो गए हैं. तो उसकी वजह से उनकी एस्पिरेशंस हैं, और ये एक क्राइसिस है कि जो एस्पिरेशंस आ रही हैं, अव्वल तो उस एस्पिरेशन को हासिल करने के लिए उतनी मेहनत भी है कि नहीं है, उतनी संजीदगी भी है कि नहीं है, और आगे से जो इकॉनमी की सिचुएशन है जहाँ मेरी नज़र में, और बहुत सारे लोग शायद इस पर अगर इकोनॉमिस्ट हैं या वो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, कि क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से, एक तो बाहर से आपने बात की ना SIFC की, पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है. अब उसमें क्या क्राइसिस है, मैंने कल भी, हमारे एक दोस्त थे उनसे ये सब गुफ्तगू बहस जारी है कि ये टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इंसेंटिव सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इल्म मुआशियात में
بہت اگر سادہ ترین اگر اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری سے روزگار نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی, دس از دا ایکویشن. تو اب اگر وہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو روزگار نہیں ہو رہا, اور یہ نوجوان مرد و خواتین جو پڑھ رہے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں اور نوکریاں اس طرح کی نہیں ہیں, اس طرح کی نئی انٹرپرائز جنریٹ نہیں ہو رہی. اور یہاں کہا بھی پروفیسر صاحب نے کہ جی ہمیں اے آئی پہ انویسٹ کرنا ہے. سچ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے, ہم اس سے آگے نہیں گئے. ہمارا جو ایگریکلچر ہے, گجرانوالہ کے ارد گرد بہت ایگریکلچر ہے, چاول کا بہت بڑا آپ کو پتا ہے کہ ایک مرکز ہے ایکسپورٹ کا. ایگریکلچر تو ہمارا 19ویں صدی میں منجمد ہے. تو لہٰذا وہ جو بہت ساری ڈبیٹس ہم روزانہ سنتے ہیں, آپ بھی ماشاء اللہ کرتی ہیں, میں بھی آپ کے پروگرام پہ, سچی بات ہے وہ ڈبیٹس نہیں ہیں جو ایکچوئل ریلیونس ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے. اچھا, اب اکانومی کو ہم اگر سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ کر میں آپ چاہوں گی آپ بات کریں. اب یہاں پر پنجاب میں تو یہ آپ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں وہ کس حد تک اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن وہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر تو اب سیکیورٹی ڈرلز بھی ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی APS کا پیش آیا تھا اسکول کے اندر جب حملہ کیا گیا, ابھی وانا کیڈٹ کالج کے اندر ہوا, تو اس نے ہماری وہ بڑی تلخ یادیں APS والی جو ہیں وہ تازہ کر دیں. سو اب یہ خرم صاحب بہت ساری چیزوں کو کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو کنیکٹ کیا جانا چاہیے کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. وہ ماحول اگر ہم بنانا بھی چاہیں کہ لوگ انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان آئیں, ٹورزم ہو, ایک دور میں یہ بھی بڑی بات ہوئی کہ پاکستان میں بڑی خوبصورت علاقے ہیں, ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو ہم یہاں پر راغب کریں کہ وہ پاکستان آئیں ٹورزم کے لیے. سو یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب ہم اپنا سب سے بڑا پرابلم سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس کو ریزالو نہیں کر لے سکتے, اور جو کہ خود اٹ سیلف بہت کمپلیکیٹڈ ہے گیون کہ ہماری جو جغرافیائی پوزیشن ہے, آج کل جو چل رہا ہے وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے اور بہت کمپلیکیشنز ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی ایک پرائم اس وقت ایشو جو ہے, جب تک اس پہ قابو نہیں ہم کر پائیں گے آگے بڑھنا ایک مشکل ہوگا؟ جی, سیکیورٹی کا ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا آسان ہے, اور وہ ہے بندوق اور بم اور ایئر فورس والا حصہ. جو حصہ مشکل ہے, اور اب نوجوان مرد و خواتین میری ان سے استدعا کرنے میں آیا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو مشکل حصہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کو مضبوط بنیاد پر کھڑا کرنے کا, وہ ہمارے ذہنوں میں ہے. اور جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ جائے گی کہ تشدد کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی, بہت ادب سے کہوں گا دین بھی اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی. تو لہذا بہت سارے لوگ جو مختلف توجیہات کی بنیاد پر نوجوانوں کو, مرد و خواتین دونوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ کسی بھی پاکستانی کا ناحق قتل جو ہے وہ ظلم ہے اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, پاکستان کی سیکیورٹی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی. اور یہ تجربہ بھی ہو کر سامنے آ گیا نا, ہمارے سامنے رزلٹ ہے کہ ابھی, اور چونکہ اگین میں عینی شاہد ہوں ان سب باتوں کا, کہ ابھی ہم نے 2015-16 میں یہ پوری جنگ لڑی تھی, ضرب عصب, رد الفساد, اور ابھی 10 سال نہیں ہوئے ہمیں دوبارہ لڑنی پڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو تشدد کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کی توجیہات پیش کرتے ہیں. اور یہ میری آپ سے استدعا ہے کہ جو قتال کا لفظ ہے وہ پلیز نکال دیں, کیونکہ اگر یہ ہمارے ذہن میں جسٹیفیکیشن رہی, جتنا مرضی ہم کائنیٹک طریقے سے یعنی ہتھیاروں کے ذریعے اس کو روکیں گے وہ دوبارہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ذہن سازی ہے یہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے اگر ہم نے آج بھی اس کا آغاز نہ کیا تو 10 سال بعد یہ دوبارہ آئے گا, یہ پھر آئے گا, پھر آئے گا, پھر آئے گا. بیکاز یہ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں کہا جی کہ وہ جو ہمارے اب اس کا جو سیکیورٹی آسپیکٹ ہے کہ جو سرحدوں پر بیٹھے ہیں
وہ سہولت کار بھی ہیں, ان کو پناہ دیتے ہیں دہشت گردوں. اب اس کی میں پھر کہوں گا میری جو گزارش ہے وہاں یہ توجہ ہے کہ جی ہمارے قبیلے ہیں, ہماری زبان بولتے ہیں, ہمارے دین کے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پر قتل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو. اور اب جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, میں ایک اور گزارش کرنے آیا ہوں, میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں کہ وہ اس کا ایک حصہ ہماری زبان بولتا ہے, ہمارا دین ہے, وہی قبیلے ہیں دونوں طرف, لیکن وہ ایک دوسرا ملک ہے. ساورنٹی سر, وہ ایک ساورن ملک ہے, اسے ہمیں ساورن ملک, چاہے ہمارے دین کے ہیں, بٹ دے آر سٹیزنز آف اے ڈفرنٹ ساورن کنٹری اینڈ وی آر سٹیزنز آف اے ڈفرنٹ ساورن کنٹری. اور جب تک یہ بھی ہمارے ذہنوں میں صفائی نہیں ہوگی نا جی کہ وہ ایک فرق ملک ہے, ہم ایک فرق ملک ہیں, ان کے مفادات فرق ہیں, ہمارے مفادات فرق ہیں, اور ہمارا پہلا مفاد یہ ہے کہ ہماری مٹی کے ہر انچ کے اوپر جو پاکستانی میرا بھائی اور بہن رہتا ہے اس کی زندگی, اس کے مال کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. جو اس طرف والے ان کے ہم ذمہ دار نہیں. یہ بھی ہمیں ویسے آج کل کیونکہ اس ٹاپک پہ بہت بات ہو رہی ہے, ہم بڑی بے دہانی میں بھی کیونکہ ہم افغانستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, خرم صاحب اپنی جو ہماری اسٹیٹ پالیسیز رہی ہیں, میں اس طرف نہیں لے جاتی جس انداز میں ہم اس کو ہر بار ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن آج ایک عام افغان شہری جو ہمارے پڑوس میں صدیوں سالوں سے رہتے آ رہے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں جو سرحد کے دوسری طرف ان کے رشتہ دار, ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں, تو ایک طریقے سے تو جو ڈاکٹر صاحب پہلے اس سے سیشن کر رہے تھے اور وہ پارٹیشن میں جدائی کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں بھی تو سینٹیمنٹس ویسے ہی ہوتے ہوں گے. تو جاننا یہ میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ وہاں تو جو رجیم حکومت کی طالبان کی بیٹھی ہے, اس کو تو آپ کے اپنے کولیگ جو ہیں انہوں نے بھی سیلیبریٹ کیا اور سابقہ حکومت نے بھی سیلیبریٹ کیا, تو ہمیں پھر انہی کو صرف مخاطب کرنا چاہیے, یا پھر ایک جنرلی تو ذرا نظر آتا ہے کہ تھوڑا جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے, اس میں ایک اس قسم کے بیانات دے دیے جاتے ہیں کہ جہاں تفریق نہیں کی جاتی ایک عام افغان میں اور طالبان کی اس رجیم میں جو وہاں پر بیٹھی ہے حکومت میں. جی جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا. اگر میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو عام افغان تو ان کی حکومتوں سے بھی زیادہ خلاف ہے پاکستان کے, جو میں اور اگین ہم نے ڈیل کیا ہے افغان حکومت سے, ان کے سربراہوں سے میں نے براہ راست ڈیل کیا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو دنیا کے تمام دارالخلافے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا وزٹ کرنے کا, سب سے زیادہ جہاں میری جان کو خطرہ محسوس ہوا وہ کابل تھا, نئی دلی نہیں تھا. تو لہٰذا ہمیں وہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, ہماری ماضی کی پالیسیاں ہیں. یہاں میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں اگین پروفیسر اشتیاق صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ خدا کے لیے تاریخ پڑھیں. I mean, it's a life and death issue, ladies and gentlemen. ہاں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں ایک سیاسی جماعت سے وابستگی ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 30 اکتوبر 2011 کو وجود میں آیا تھا. And I don't know who said this. انہوں نے کہا anyone who knows only current events is living from hand to mouth. جس کو تاریخ نہیں پتا وہ تو ایک آدھا لقمہ کھا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں یہ لقمہ کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے. تو ہمیں تاریخ جاننا, تاریخ کو درست پیرائے میں جاننا, یہ بہت بڑے بڑے چیلنج, یہ آسان کام نہیں ہے. ہم سب لوگ سمپلیفائی کرتے ہیں, ہم سب رولز آف تھم استعمال کرتے ہیں, ہم سب جو ہیں وہ سستی میں پوری کتاب نہیں پڑھتے, اس کا آخری چیپٹر پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے کتاب پڑھ لی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ افغانستان کو بھی جج کریں گے, آپ نے کہا افغانستان میں پاکستان کی پارٹیشن 1947 میں ہوئی ہے, ڈیورل لینڈ اگر پروفیسر صاحب مجھے 1879 میں ایگریمنٹ ہوا جی, برٹش اور افغان اس وقت کے جو سربراہ تھے. تو یہ سرحد تو پاکستان کے بارڈر سے بہت پرانی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر افغان حکومت اپنی داخلی مقبولیت کے لیے, سیاسی مقبولیت کے لیے ڈیورنڈ لائن کا معاملہ اٹھا دیتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کے لیے, اور اس رجیم نے بھی یہی کیا.
میں اب آخری سوال کروں گی اور آپ لوگ اپنے سوالات تیار رکھیے اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے, اور آپ کو میرے خیال سے کھلی اجازت ہونی چاہیے خرم صاحب کی طرف سے کچھ بھی پوچھنے کی, میرے خیال سے, ہے نا. سو اچھا, امریکہ, دوبارہ میں امریکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی. امریکہ ہم سے اس وقت کیا چاہتا ہے, ہمارا ان سے کیا انٹرسٹ ہے, کامن انٹرسٹ ہمارے کیا ہیں, ٹرمپ صاحب کو ہم میں اتنی کیوں اچانک دلچسپی ہوئی, اس کو آپ ایڈریس کریں. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک جب افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہوا تھا امریکہ کا, تو یہ بڑی زبان زد عام بات تھی کہ اب امریکہ کا کوئی انٹرسٹ پاکستان میں تو نہیں رہ گیا, یا دنیا کو اب کس طرح دیکھے گی پاکستان کو, کتنا ریلیونٹ یا ارریلیونٹ ہے ہو گیا ہے پاکستان. پھر ہمارے ہاں یہ بھی شکوہ ہوا کہ امریکی صدر بائیڈن تھے تو ان کی تو کوئی کال بھی نہیں آئی پاکستان. اب آپ کے دور, یہ جب جنگ کے بعد یکسر صورتحال تبدیل ہوئی, ٹرمپ صاحب کے بھی جو بیانات آئے وہ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. آج بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, اگر آپ سمپلیفائی کر کے بتائیں کہ کیا کوئی امریکہ ہم سے کچھ ایسا چاہتا ہے بعد میں جو بڑا ہمارے لیے کہیں چیلنج بن جائے, یا پھر یہ وقتی جو حالات ہیں اس کے مطابق ان کا ایک رویہ ہے. ٹرمپ صاحب کو کتنا سیریس لیا جائے, ان کی جو محبتیں اس ٹائم نظر آ رہی ہیں اس کو. جی وہ اب میں اپنے جو ہے نا کہتے ہیں نا تجزیہ نگار والی ٹوپی پہن لیتا ہوں, تاکہ یہ کسی حکومت کا نقطہ نظر نہیں ہے, کسی جماعت کا نقطہ نظر نہیں ہے. دیکھیے جو چینج آیا ہے امریکنز میں وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ سے پہلے کی جو امریکی حکومتیں تھیں پچھلی 2-3, جس میں ٹرمپ بھی شامل تھے, ٹرمپ 1 بھی 16 سے 20, وہ چین کے ساتھ ایک مخاصمت کے رستے پر چلے ہوئے تھے. اور وہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے چونکہ ہسٹوریکل ہے. ایک بہت پرانے ہسٹورین تھے تھوسائیڈیڈیز, تو کہتے تھوسائیڈیڈیز ٹریپ ہے کہ جی ایک اسٹیبلش پاور اور رائزنگ پاور کی لڑائی ہونی ہی ہونی ہے, ٹھیک ہے. سو دس واز دا گیون وزڈم ان واشنگٹن کہ یہ لڑائی ہونی ہے, تو زیادہ مشکل تیاری کریں گے. ٹرمپ نے آ کے جو بھی اس کا تجزیہ ہے, جو بھی اس کی بنیاد, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, اس نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی, آئی ول ناٹ گو ہیڈ ٹو ہیڈ اگینسٹ چائنا. مے بی فیلز کہ چائنا بہت آگے بڑھ گیا ہے یا امریکہ اس وقت سچویشن نہیں. تو اس نے جو مخاصمت تھی چائنا کے ساتھ اس کو ڈائل ڈاؤن کیا ہے. اس لیے یہ لطیفہ آپ نے شاید نوٹ کیا کہ نہیں کہ انڈیا پر ٹیرف لگے ہیں, چائنا پر ابھی تک ٹیرف نہیں لگے, ابھی تک اس کو ڈیلے کری جا رہے ہیں وہ. تو اب وہ جب وہ مخاصمت کم ہوئی ہے تو اس مخاصمت کی وجہ سے جن ممالک کی اہمیت بڑھی تھی, جن میں ہندوستان سر فہرست ہے, وہ اہمیت کم ہو گئی. 25 سال پہلے امریکہ نے ایک فیصلہ کیا کہ اس علاقے کا جو تھانے دار ہے وہ ہندوستان ہوگا, لیکن ہندوستان جو ہے وہ بڑا ماٹھا تھانے دار نکلا, ٹو یوز سمپل ورڈز. It was incapable of projecting its power militarily. یہ آپ مے کانفلکٹ کے دور میں آپ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ریئلائزیشن ہو گئی. نہیں, یہ پہلے تھی, لیکن مے کانفلکٹ نے جیسے کہتے ہیں اس کو کرسٹلائز کر دیا, اس کو کھول کر رکھ دیا کہ اگر, اور اس میں بھی ایک اگین دس از مائی پرسنل انالیسس, ڈونٹ ہولڈ مائی پارٹی اور گورنمنٹ آن. ٹرمپ کا پہلا بیان تھا, اگر میں گجرانوالا کی زبان استعمال کروں, ہندوستان کو میسج دیا پاکستان ٹینڈا تے ٹالو. That's what he said. He said these countries have been at war for 1500 years and let them fight, we'll see what happens. That's what he said originally. پیغام یہ تھا کہ گرتا ہے تو گرا لو. جب نہیں گرا اور وہ گر گیا تو وہ کہتے ہیں نا, ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ ہندوستان جو ہے ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر از انکیپیبل آف, جو امریکہ خود اپنے ڈاکیومنٹس میں لکھتا تھا, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر فار دا انڈو پیسفک ریجن. تو انڈیا پرووڈ انکیپیبل امریکہ کی بے شمار مدد کے باوجود. تو اب آپ دیکھیں, ایک تو ڈس اپوائنٹمنٹ, پاکستان کی ان ایکسپیکٹڈ اسٹرینتھ, چائنا کے ساتھ اس نے ڈائل ڈاؤن کیا, اور جو ساتھ ہی یہ حالات بھی بہت افیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, کہ جو اسرائیل کا اٹیک تھا ایران کے اوپر, اور ٹرمپ کی ریئلائزیشن کہ ایران کو بھی میں نہیں گرا سکتا پوری طرح, تو ایران کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز کرنا پڑے گا. سو پاکستان begins to rise in their estimation as a useful country, جو ایران سے بھی بات کر سکتا ہے, جو چین سے بھی بات کر سکتا ہے.
جس کے پاس کرٹیکل منرلز بھی ہیں, جس کے پاس جو ہے, اب کرٹیکل منرلز کا کیا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب چائنا سے اگرچہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو امریکہ کی مکمل انحصار ہے چائنا کے اوپر ریئر ارتھ میٹلز کے لیے, اس سے بھی امریکہ کو نکالنا چاہتے ہیں. وہ الٹرنیٹیو سورسز ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آپ کے فونز میں نائیوبیم ہے, تھوڑا سا نائیوبیم ہے پر بڑا ضروری ہے, ہر موبائل فون میں تھوڑا سا نائیوبیم ہے. اٹس ون آف دا ریئر ارتھ میٹلز. تو ریئر ارتھ میٹلز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اور بھی ملکوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ, تو یہ بھی ہے. تو وہاں ان کو نظر آیا, اور ایک یہ بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی چھپی ہوئی جو صلاحیت تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں ایک وعدہ کیا تھا کہ 2021 میں جب ان کا انخلا ہو رہا تھا تو کابل ایئرپورٹ کے ایک گیٹ کے اوپر ایک سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی جس میں 13 امریکی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے. اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کرنے والے کو پکڑوں گا. پاکستان نے اس کو پکڑ کے دیا, اور اپنی پہلی تقریر میں ٹرمپ نے اس کا حوالہ دیا ایبی گیٹ پہ ہونے والے حملے. لہٰذا وہ ٹرمپ جو کسی کی تعریف نہیں کرتا, اس نے اپنی پہلی جو کانگریس میں تقریر تھی اس میں پاکستان واحد ملک ہے, اب بلکہ میرا خیال ہے پورے ابھی تک جو 8 مہینے ان کو ہوئے ہیں واحد ملک ہے اس کا شکریہ ادا کیا اس نے کہ جی شکریہ, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس وقت ان کو وہ جو ٹیررسٹ تھا اس کو پکڑا اور اس کی ہیلپ کی. تو وہ ایک گڈ ول جنریٹ ہوئی, اور احساس ہوا کہ اب جب کہ افغانستان کی اینک جس سے امریکہ پاکستان کو دیکھا کرتا تھا وہ اتر گئی ہے. اب ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں, پاکستان کے پاس تو کچھ اسٹرینگتھس ہیں, اور اب چونکہ افغانستان میں ان کے اپنے فوجی نہیں ہیں آن دا لائن نا وہ, تو لہٰذا وہ جو پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا ہے. اسی لیے آپ نے ذکر کیا کہ جس پرائم منسٹر کے مشن پہ میں گیا تھا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ واشنگٹن میں, سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں, اس نے ایک نے بھی ہمیں یاد نہیں کرایا کہ جی ہم نے آپ کو جو سیکنڈ وار آن افغانستان تھی اس میں $22 بلین دیے اور آپ نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ ہمیں ڈنڈے مارا کرتا تھا لٹرلی, ہمیں نا اس طرح انگلیاں کر کے جب ہم جاتے تھے, دے یوز ٹو سے دس اینڈ ناٹ اے سنگل پرسن سیڈ دس ٹائم. تو دس از دا چینج کہ افغانستان پیچھے ہٹ گیا ہے, انڈیا سے ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, چائنا سے بھی وہ کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے, اور انہیں ریجن میں کسی ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو ایران سے بھی بات کر سکے, جس کا مڈل ایسٹ میں بھی انفلوئنس ہو. بیکاز ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو پرانی سوچ تھی کہ امریکہ کو مڈل ایسٹرن آئل کی ضرورت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. 2014 کے بعد سے امریکہ خود نیٹ آئل ایکسپورٹر ہے دنیا کا, اور ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ کینیڈا سے خریدتے ہیں, وہ مڈل ایسٹ سے نہیں خریدتے تھے. تو وہ جو تھا کہ جی امریکی بیڑی بیرا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو بچانے آئے گا, اس وقت عرب آئل کے سب سے بڑے جو کسٹمرز ہیں دیٹ از چائنا, دین انڈیا, ناٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ. تو لہٰذا وہاں بھی پوری جیو پالیٹکس چینج ہو گئی ہے, جو ہم کہتے تھے کہ جی ریسورسز کی ہے. تو پاکستان کو ایک موقع ملا ہے, یہ چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے اور فیلڈ مارشل آصف منیر کے سامنے. یہ جو پاکستان کے پاس نیا لیوریج ڈیولپ ہوا ہے اس کا وہ معاشی فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں. اور یہاں پھر وہ ایشو ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں جو ہمیں آفر بھی کرتے ہیں انویسٹمنٹس کی, ہمارے پاس اس وقت کمپیریبل پروجیکٹس نہیں ہیں جن کے اندر ہم کہہ سکیں کہ جناب آپ آئیں. ہمارے پروجیکٹس میں آپ کو بتا کس لیول کے آتے ہیں, $20 کروڑ, $30 کروڑ. تو جو ہمارا انویسٹمنٹ کرنے والے نے کہا جی ہمیں $1 بلین سے کم کا تو پروجیکٹ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, وی ڈونٹ لک ایٹ اٹ. تو وہ بڑے پروجیکٹس چاہ رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ سوچنا بہتر کرنا ہے اپنا. اور جس طرح میں نے کہا ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ اس کے اندر اتنی دانش نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس جنریٹ کر سکے جس کو ہم پاکستان میں لا کر بیرونی دنیا تیار ہے. یہ نہیں ہے تیار نہیں ہے. یہ ایک اور بات میں آپ کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لگے بندے سوچے ہیں نا, اس کو اب ردی میں ڈال دیں کہ جی عرب بدو بیوقوف ہے, وہ غریب ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. پوری دنیا بہت آگے اور ایڈوانسڈ ہو چکی ہے, اور ہمیں بھی بھاگ کر ان کے ساتھ
खड़ा होना है और भागना शुरू करना है. यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये तमाम चीज़ें एक तो किस तरीके से मुल्की फ़ायदे की तरफ लेकर जा सकती हैं. ये एक पावरफुल हुकूमत है खुरम साहब, आप माने ना माने. आपके जो दीगर कॉलीग्स हैं, हमारे वफाकी वज़रा हैं, वो इसको एक 1 पेज की बड़ी पावरफुल हुकूमत कहते हैं. तो उतना ही बड़ा आपका चैलेंज होगा कि आप इन सारी चीज़ आवाम तक कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और ये जो सारा मौक़िफ़ है जो आपने हमारे लिए तफसीली तौर पे बयान किया, ये लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचाते हैं. सियासतदान के लिए तो ये सबसे अहम होना चाहिए. आपकी इस बात से इत्तेफाक कर, बल्कि इंसाइटफुल थी मेरे लिए खुरम साहब आपकी गुफ्तगू जिस वक्त के साथ आप गए थे, क्योंकि मुझे भी कुछ साल पहले वाशिंगटन में एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला कि भारत की लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और फिर हम पाकिस्तानी हुकाम से जब सवाल करते थे, खुरम साहब जैसे पॉलिटिशियन से, तो हम इनसे यही कहते थे कि आप लोग क्या करते हैं. भारत तो बहुत एक्टिव होता है बाहर अपनी लॉबिंग के साथ, लेकिन कुदरती तौर पर मामलात कुछ ऐसे हुए कि हमें किसी लॉबिंग पे ज़ोर नहीं देना पड़ा, बल्कि नेचुरली मेरे ख्याल से फ़ज़ा पाकिस्तान के हक़ में हो गई, और जो उसको खुरम साहब ने अच्छे तरीके से बयान कर दिया है. अब आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं तो 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, पर जो सर मेरा मेन क्वेश्चन है वो ये है, जैसे आपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में आपने बात की है, तो जैसे सीएम मरीम नवाज साहिबा ने पैरा फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने बिज़नेस से महरूम होना पड़ा. तो उनके मुतबादिल उनके पास कुछ उनके लोगों को कुछ मिले, और जैसे ये नाजायज़ तजावुज़ात की रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ने ही दी है, तो गवर्नमेंट की गलतियों का नुकसान जो है वो आवाम क्यों भरे. बहुत शुक्रिया आपका. इस पे हम मैं तो खैर कह भी चुका हूँ, लेकिन बेहतर यही होता कि आप किसी सूबाई वज़ीर को बुलाएं और उनसे पूछें कि आप क्या करें. लेकिन मैं तो देखें ना, अभी 3 दिन पहले, बल्कि आज यहाँ आने से पहले मेरे पास मेरे हलके में एक इलाका है, आप भी जानते होंगे, निगार फाटक, उसकी जो सड़क है वहाँ ऑपरेशन होने लगा है. तो उसके वहाँ से कोई 80 लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए. उनको फिर मैं लेकर गया कमिश्नर के पास, ये गारंटी लेने के लिए कि जिसका हक है उसका 1 इंच भी नहीं गिराया जाएगा. ठीक है, जो कि नुमाइंदों का काम है, लिटरली आवाज़ बनना, कि जो जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती. लेकिन यस, अब आप हमें बताइए कि ये इसका तयन कौन करेगा कि किससे ज़्यादती हुई. ये आपने सवाल दुरुस्त किया कि माजी में 20 साल पहले किसी ने तजावज़ करके नकली रजिस्ट्री करा के बेच दी है. ठीक है, और ये हुकूमत की चॉइस हो सकती है कि वो सिर्फ मेरा गुजरांवाला में हज़ारों लोग होंगे कि क्या उनकी प्रोसिक्यूशन करनी है या नहीं. ठीक है, और यस, इट्स ए सीरियस लॉजिस्टिकल क्वेश्चन. ये ज़रूर है, इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इस पर मैंने बात भी की है, दोबारा भी करूँगा, कि अगर ऐसी तजावज़ साबित हो जो माजी से चली आ रही है, तो उसका कोई जो आप कह सकते हैं कि कोई मुआवजा या कोई रीइंबर्समेंट मैकेनिज़्म पहले भी हुकूमतें करती रही हैं, वो किया जा सकता है इंशाअल्लाह. यहाँ से एक सवाल है. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हुए हैं वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुए हैं या फील्ड मार्शल साहब की वजह से. जी बहुत शुक्रिया जी. ये बात वाज़े हो गई है कि दोनों अकेले अकेले ये करने के काबिल नहीं थे. ये हमारा जो निज़ाम है उसका जो इर्तिका हुआ है वो हमें यहाँ ले आया है कि ये जो आपस की एक कोऑर्डिनेशन है, उसके बग़ैर हम स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर सकते. और प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में बड़ी मोहतात बात कर रहा हूँ, पर पॉलिटिकल साइंस का जो बुनियादी सवाल है, लेडीज एंड जेंटलमैन, विच आई होप यू विल थिंक अबाउट वंस दिस सेमिनार इज ओवर, और उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है, इज इनजस्टिस प्रेफरेबल टू डिसऑर्डर. पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं
وہ کسی بھی سوچ کے تھے, بالآخر وہ اس نتیجے پہنچے کہ آرڈر از پریفریبل, اسٹیبلٹی از پریفریبل. ٹھیک ہے, اور تو اس لیے جو ہے ایک میکینزم ڈیولپ ہوا ہے جو پرفیکٹ نہیں ہے, جو ہم سب کی مرضی کا نہیں ہوگا, لیکن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی کے لیے یہ کمبینیشن چاہیے, اسی کو لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو کولیگز ہیں انہوں نے تو اس کو ہائبرڈ نظام کی بہترین پیشکش کہا تھا, آپ نے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے؟ جی نہیں, میرے خیال میں یہ ایوولوشن, یہ جو لیبلز ہیں وہ ویسے شارٹ ہینڈ میں بہت بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پروفیسر صاحب کی کتابیں پڑھ کے میں بھی اب پیچیدگی کا تھوڑا سا قائل ہوں, تو میں سمپلسٹک لیبلز نہیں لگاتا چیزوں پہ. ایک اور سوال ہے, لاسٹ کویسچن ہے. السلام علیکم سر, اگر مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیت جاتی ہے تو آپ پاکستان کا فیوچر کدھر دیکھتے ہیں؟ جی اگلا الیکشن سے زیادہ اہم تو حقیقت ہے یہ سال ہے, ہمارے پاس ایک بہت موقع ہے مارکہ حق کے بعد کہ بعض ایسے اصلاحات کرنی ہے اکانومی میں جو بہت سارے پاکستانیوں کو اچھی نہیں لگیں گی, جو غیر مقبول ہوں گی, لیکن ان کو کرنے کا وقت ابھی ہے. اگر وہ مشکل اور بڑی اصلاحات ہم نے اگلے سال کے بجٹ میں کر لیں تو پھر میری یہ توقع ہے کہ اگلے الیکشن میں کامیابی بھی ہوگی. میری نظر میں جی, میں نے جو آپ سب کے دعاؤں سے جو تجربہ حاصل کیا ہے, ایک ہی بالآخر معیار ہے جس پر جانچنا ہے حکومتوں کو, اور وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں کتنا نیا بہتر معیار کا اور وافر روزگار پیدا کرتی پاکستان کے مرد و خواتین کے لیے. اور اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو ورک اٹ بیکورڈز. اکنامک تھیوری ہے نا, آپ کہتے ہیں اچھا جابس چاہیے, تو جابس کے پیچھے جو ایرو ہے وہ انویسٹمنٹ کا ایرو ہے, اس کے پیچھے جو ایرو ہے وہ ٹیکس پالیسی فسکل پالیسی کا ایرو ہے, اس کے پیچھے ایک اور ایرو ہے کہ کیا آپ کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹس ہیں اور جو بزنس میکینزم ہے اس کو لیگل کور اور جوڈیشل سپورٹ بھی حاصل ہے کہ نہیں حاصل. اور اس کے پیچھے بھی ایک ایرو ہے کہ کیا جو ہے ہم, اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ ریاست اور عوام کے درمیان کا جو ٹرسٹ ہے, دیٹس ویئر اٹ ایکچولی بگنس. اور ابھی ہم ایک گھڑے میں گرے ہوئے ہیں, اور گڑھے میں حکومت بھی گری ہوئی ہے اور عوام بھی گرے ہوئے ہیں. عوام کہتے ہیں حکومت کو کہ تم کرپٹ ہو, اور حکومت عوام کہتی ہے کہ تم چور ہو, اور ہم اس گڑھے میں گرے ہوئے, ہم اس گڑھے سے باہر نہیں آ رہے. تو وہ میری تو یہ امید ہے کہ ایک تو ریفارم فوراً ہوگا جو اگلے سال میں ہونا ہے, بڑا سیریس ریفارم چاہیے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اگر اگلی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے تو فوکس پورا کا پورا جو ہے وہ جاب گروتھ پر ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن پرنسپلی جاب گروتھ پہ ہوگا. دیٹس واٹ وی ریئلی نیڈ. آخر میں آپ یو سی پی کے جو اسٹوڈنٹس, سوال ایک اور ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے آپ ایک سوال پوچھ لیں. میں کتنی یونیورسٹیز بن گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یار اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کی زندگیاں قائم رکھے. ایمن آباد میں اگر آپ ایکسپریس وے پہ جائیں تو آپ کو ایک پاکستان گجرانوالہ یونیورسٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلی چھتیں ڈل گئی ہیں, دوسری ڈلنے والی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 2 سال میں آپ کو وہ یونیورسٹی آف گجرانوالہ بھی جو ہے نا وہ چلتی ہوئی نظر آئے گی. وہ آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ چونکہ تھوڑی سی شہر سے دور ہے تو گجرانوالہ میں بیماری ہے جڑی شاید جی ٹی روڈ پہ نہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ تھوڑی سی دور ہے جی ٹی روڈ سے. ہٹ کے آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ ابھی دوسری چھت ڈلنے والی ہے اس کی انشاءاللہ اس سال. السلام علیکم سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم ہر سال آئی ایم ایف سے جو لون لیتے ہیں تو آفٹر ٹیکنگ سو مچ لون ہماری جو اکانومی ہے وہ ابھی تک بیٹر کیوں نہیں ہوئی؟
یار یہ آپ کا بہت اچھا اور سادہ سوال ہے جس کا بہت طویل جواب ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں جو اپنی اکنامک تھنکنگ ہے نا جی, اس میں بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہندوستان میں بیوروکریسی کہتے ہیں بابو ڈم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ آسان ہوتا ہے کہ ہم ہر دفعہ آئی ایم ایف سے ایک سپورٹ لے کر اپنے جو بنیادی معاملات ہیں ان کی درستگی جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. بس ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ ہوگا اگر حکومت نے کرنا چاہا, اور تکلیف دہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں سرکاری ملکیت کے, اگر ان کو ہم نے نجی ملکیت میں دینا شروع کر دیا, ہزاروں وہاں لوگ اس وقت ان کا روزگار ہے, ان کے روزگار کو خطرہ پیدا ہوگا. لیکن دوسری طرف کیا ہے, اب یہ افسا بی بی جیسے لوگ جو ہے نا, ان کی وہ کہتے ہیں نا حسن نظر ہے کہ وہ جو فائدہ ہونا ہے اس کے اوپر دیں گی, یا کہیں گی یہ جو 2000 بندہ بے روزگار ہو گیا یہ بیڑا غرق ہو گیا, یہ تو انسانی ٹریجڈی ہو گئی ہے. اب بڑا سمپل سوال ہے کہ پچھلے بہت سالوں سے پی آئی اے خسارے میں ہے, 20,000 لوگ ہیں. ان 20,000 لوگوں کا جو روزگار ہے وہ اہم ہے, یا 25 کروڑ پاکستانیوں کی جیبوں سے جو پیسہ جا رہا ہے وہ اہم ہے؟ یہ سوال ہے. اب آپ اس پہ بہت سارے, جیسے میں نے کہا بہت طویل جواب ہو سکتا ہے کہ جی حکومت اپنی مینجمنٹ کیوں نہیں بہتر کرتی, وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ ہم ساری اس سے میں اس سے بھی واقف ہوں, آپ کہیں گے تو کبھی آپ کو سنا دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے لیے, کیونکہ ہماری اکانومی میں جو آئی تھنک اس کا جو سب سے سادہ جواب ہے وہ تنوع نہیں ہے, وہ ڈائیورسٹی نہیں ہے کہ ہم جب بھی پاکستان گرو کرے تو پاکستان کی امپورٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جیسے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, بڑھتی ہیں, اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ہمیں ایک ڈائیورسٹی چاہیے اپنی اکانومی میں, ڈائیورسٹی چاہیے اپنے ایکسپورٹ سٹرکچر میں, تاکہ ہم جب گرو کرنا شروع کریں تو ہماری ایکسپورٹس بھی اسی طرح بڑھیں اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ بیلنس ہو سکے. ابھی چونکہ ذرا سا اکانومی پک اپ ہونا شروع ہوئی ہے تو پاکستان کی امپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی, اور کرائسس ابھی پچھلے مہینے تک ہم جو بیلنس آف پیمنٹ تھا وہ پازیٹیو تھا, ابھی نیگیٹو ہو گیا ابھی چند ہفتے پہلے. لہذا یہ مشکل سوال ہے, اور یہی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جیسے لوگ جو پڑھ رہے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کو بابو ڈم کے چنگل سے نکالیں, نئی آنکھوں سے دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حاکمیت کو, اور ہمیں آئیڈیاز دیں کہ ہمیں کیسے اس کو, کہ یہ کیا ہم نے جو ہے, میں نے تو اپنی ساری زندگی گزار دی ہے ڈی سی پٹواری میں, فیڈرل سیکٹری میں, کیا آپ نے بھی گزارنی ہے؟ تو یہ جو سوچ ہے کہ ہمیں اس پورا جو میکینزم ہے اس کو دوبارہ دیکھیں, غور سے دیکھیں, اور اس بات کا پہلے تعین کر لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, مقصد حاصل کرنا جو ہے, ونس دی aim is there, then you do the diagnosis and then you begin to. ہوتا یہ ہے کہ افسا بی بی تو دیکھتی ہیں سارا ہم سب کو, کہ ہم سب کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے, یہ نہیں پتا کہ پرابلم کیا تھی. بات تو یہی ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ سیشن انجوائے کیا ہوگا. خرم صاحب کے نے کچھ چیزوں کو کلیریفائی کیا ہوگا آپ کے لیے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے. میں بھی آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیے سیاستدان تو یہ باتیں کریں گے, بہت سی تقاریر ہوں گی, ہم بھی جو ٹی وی پہ ٹاک شوز کرتے ہیں اس میں ہر کوئی اپنی اپنی توجہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے ہر چیز کے لیے. اور جیسے خرم صاحب نے کہا کہ مسئلے کا ادراک بھی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے, لیکن ایک اور گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور گراؤنڈ ریالٹی کو کچھ چینج نہیں کر سکتا. دا فیوچر بلانگس ٹو دا ینگ پیپل. تو جو آپ لوگ ہیں 65% لوگ اس ملک کے,
مستقبل تو انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ میں سے ہی لیڈرز بننے ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے ہی ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. سو گڈ لک ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ. UCP اینڈ گجرانوالہ شہر کا بھی میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو.